میں نے جو قرآن کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ نقل فرمائے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اس استغفار کے فائدے گناتے ہوئے حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآنی آیات بنا کر یہاں نازل کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتایا، ہمیں بھی سکھایا، کہا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اس استغفار کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی روٹی رزق سے خوب مالا مال کرے گا، روزی روٹی رزق سے خوب مالا مال کرے گا۔ قحط سالی ہے، بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہم نے برستی وہ بارش دیکھی۔ یوں کہیے تم استغفار کرو گے، تمہاری پیاسی کھیتیوں کو اللہ تعالیٰ خوب سیراب کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ بارشیں جو رزق کا سبب بنتی ہیں، وہ بارشیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ مفسرین نے لکھا اس آیت میں صرف بارش کے اترنے کی بات نہیں ہے، بلکہ رزق کے دروازے کھول دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، کاروبار میں کمی آ رہی ہے، یا کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، یا کاروبار کو ترقی پہ لے نہیں جا رہے ہیں، جو بھی، وہ استغفار کثرت سے کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ موسلا دھار بارش بھیجے گا، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ بھرپور کھولے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دو اور وعدے اللہ نے کہا، یمددکم بِأَمْوال، اللہ خوب مال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بے روزگار ہیں آپ کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں، تو اسباب تو اختیار کرنے، روزی روٹی کے لیے جو اسباب ہوتے وہ تو اختیار کرو، لیکن ساتھ میں کثرت سے استغفار کرو۔ یمددکم باموال، اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ یمددکم باموال، اور آگے کہا وبنین، اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے بھی تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں، وہ لوگ کثرت سے استغفار کریں، اللہ چاہے گا تو اسی استغفار کی برکت سے آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ یمددکم باموال وبنین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں دے گا، تمہیں عطا کرے گا، بچے دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، اولاد سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا۔ اور یہ مسئلہ صرف اولاد کے دینے تک نہیں، اگر اولاد ہے سرکش ہے، نافرمان ہے، یا پھر یہ کہ بگڑی ہوئی اولاد ہے، کوشش کے باوجود سدھر نہیں رہی، کثرت سے استغفار کرو، تمہارے استغفار، تمہاری دعا کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کے اندر اتارے گا، اللہ تمہارے بچوں کے اندر اس کی برکت اتارے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مورخین نے نقل کی، سیرت نگاروں نے لکھی ہے، تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتے، دعا کرتے، ان کا بچہ نیچے چھوٹا سویا ہوا ہوتا تو دعا کرتے کرتے یہ بھی کہتے، من اجلک یا بنی، اے میرے بیٹے، یہ میری دعا، یہ میری تڑپ، یہ اللہ سے میرا مانگنا صرف میرے لیے نہیں، تیرے لیے مانگ رہا ہے میرے بچے۔ ماں باپ کا استغفار بچوں کے اندر خوبیاں پیدا کرنے، خوبیاں لانے اور ان کے اندر ان کے بگاڑ کے خاتمے کا سبب بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بنا دے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرے گا۔ اگر اس سے مراد دنیا ہے تو تمہاری کھیتی باڑی میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حسب ضرورت پانی بھی فراہم کرے گا، تمہاری کھیتیوں کو اللہ تعالیٰ خوب آباد بھی کرے گا۔ اور اگر یہاں جنات اور انہار سے مراد آخرت کی جنتیں اور نہریں ہیں تو پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے مالا مال کرے گا، جنت میں نہروں والے باغات اللہ عطا کرے گا، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور بندے پر اپنا پہلو رکھے گا اور اس کے بعد بندے کے سامنے ایک ایک گناہ گناتا جائے گا. تو نے یہ گناہ کیا, بندہ اقرار کرے گا ہاں میرے رب میں نے کیا. تو نے یہ گناہ کیا, ہاں میں نے کیا. تو نے یہ گناہ کیا, ہاں میں نے کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تنہائی میں اکیلے میں بندے کے سامنے گناتا جائے گا اور بندہ ہر گناہ کا اعتراف کرتا جائے گا ہاں میرے رب میں نے گناہ کیا, گناہ کیا ہے, یہاں تک کہ بندے کو لگے گا انہو قد ہلک, کہ وہ برباد ہو گیا, ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب سارے گناہوں کا اقرار کروا لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے میں نے تیرے گناہوں پہ دنیا میں پردہ ڈال کے رکھا تھا. وہی استغفار جس کا معنی پردہ ڈالنے کے ہیں. بندہ استغفار کرے گا, اللہ سے دعا کرے گا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھ, تو اللہ تعالیٰ کہے بندے دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا, آج ان گناہوں سے درگزر کر کے تجھے معافی بھی عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بھائیو اس استغفار کی دولت کو پہچانو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بڑا خزانہ ہے. میں نے جیسے کہا نہ استغفار کے فضائل سارے آپ کے سامنے گرا رہا ہوں, نہ ہی اس کے سلسلے میں اس کی اہمیت اور فضیلت کے تمام پہلو اجاگر کر رہا ہوں. صرف ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں, مومن کی زندگی کا جزو لا ينفك, یعنی مومن کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے, مومن استغفار سے جدا نہیں رہ سکتا, مومن استغفار سے الگ نہیں رہ سکتا. ایک مسلمان کی زندگی میں استغفار صبح و شام ہونا چاہیے, اٹھتے بیٹھتے ہونا چاہیے, چلتے پھرتے ہونا چاہیے. اور جیسے میں پہلے ابتدا میں بتا چکا ہوں, اسلامی شریعت نے ہمارے معمولات زندگی سے جڑے بہت سارے معاملات میں استغفار کو جگہ دی, وہیں ہمیں عام طور پر بھی استغفار کرنے کا حکم دیا. کچھ نہیں کر سکتے استغفر اللہ کہہ دیں, یہ تو سب کہہ سکتے ہیں, اور آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے, تیلگو میں کہہ سکتے ہیں, مقامی کسی زبان میں کہہ سکتے ہیں, اردو میں کہہ سکتے ہیں اللہ میرے گناہ معاف کر دے, میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے, یہ بھی کہہ لیں, یہ بھی اللہ کے پاس قابل قبول ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ جو کلمات سکھائے گئے ہیں ان کلمات کو یاد کریں, خاص طور پہ سید الاستغفار کو یاد کریں, اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے اپنانے کی کوشش کریں. بنیادی پیغام جو آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مومن کی زندگی کے جو معمولات ہیں, اس کا جو روٹین ہے, روزانہ کے اس کے اپنے کام ہیں, ان میں استغفار ایک لازمی حصہ ہے. محاسبہ کرنے کا وقت ہے, کیا میری اور آپ کی زندگی میں بھی استغفار واقعی لازمی حصہ بنا ہوا ہے؟ اگر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور پابندی کیجیے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. یہی بات کہتے ہوئے, یہ پیغام یاد دلاتے ہوئے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے استغفار کیا کرو, مغفرت طلب کیا کرو, وہ گناہ کا بخشنے والا ہے. اپنے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے یہ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا مسلمان بنا دے, اور اس استغفار کی برکتوں سے, رحمتوں سے مالا مال ہونے والا مسلمان اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.